زکوٰۃ۔ حضرات، اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم کو یہ نظر آئے گا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، وہیں اس سے ملا ہوا دوسرا حصہ جو ہر جگہ نظر آتا ہے وآتوا الزکاۃ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ گویا اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو ارکان ہیں، ان میں جس طرح رکن عظیم اور رکن اساسی نماز ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے۔ یوں تو حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، لیکن قرآن نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جس طرح نماز وہ ایک عاجزی کی علامت ہے، اللہ کے سامنے بندہ اپنی عاجزی کو پیش کرتا ہے اپنے جسم کی حرکات سے، اپنی زبان سے۔ میں عاجز ہوں، پروردگار تو قادر مطلق ہے، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے۔ جس طرح وہ نماز کے ذریعے حالت قیام میں ہے تو، حالت رکوع میں ہے تو، حالت سجدہ میں ہے تو، تشہد میں ہے تو اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اور اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی عاجزی کا اور اپنے احتیاج کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، یہ جسم و جاں، یہ زباں، یہ سب تیری دی ہوئی ہے۔ اسی طرح بندہ زکوٰۃ کے ذریعے یہ اظہار کرتا ہے کہ پروردگار عالم، یہ مال جو کچھ تو نے دیا، یہ تو اصل میں تیرا مال ہے، یہ تو تیری ملکیت ہے، جس کو قرآن نے ایک جگہ یوں واضح لفظوں میں بیان بھی کیا کہ من مال اللہ الذی آتاکم، کہ یہ اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ بندہ تو محض ایک کیشیئر ہے، خازن ہے، امین ہے، نگراں ہے۔ اصل مالک جس طرح ہمارے جسم کا اللہ ہے، اسی طرح مال کا، دولت کا، اس ثروت کا جو انسان کے پاس ہے، اس کا بھی مالک حقیقی در حقیقت رب العالمین ہے، رب کائنات ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے بندہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ پروردگار، یہ تیرا حکم ہے، یہ مال تیرا ہے، تو نے حکم دیا، میں اس مال کو تیرے غریب بندوں پر، ضرورت مندوں پر میں خرچ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو جس طرح نماز اس امت پر فرض کی گئی، پچھلی تمام امتوں پر بھی نماز کے احکامات، اسی طرح روزے کے احکامات وہ پچھلی امتوں پر بھی اسی طرح یہ قائم کیے گئے اور ان کو پابند بنایا گیا، نماز کا، روزے کا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی پچھلی تمام شریعتوں میں ان کے ماننے والوں کو پابند بنایا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے ان کو یہ حکم دیا، یہ وحی نازل کی کہ اچھے کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، ان کے بارے میں
جس طرح نماز کا حکم ہے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ فرمایا پالنے میں کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہاں یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ میرے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ معلوم ہوا کہ تمام پچھلی شریعتوں کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی گویا حکم کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو جو پابند عہد کیا گیا اس میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو مکی دور کی ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کے احکامات، تفصیلی احکامات تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، لیکن جو سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں اور بالکل ابتدائی دور کی، سورہ مزمل، اس میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ سورہ لقمان ہے، سورہ نمل ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں ان تمام میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسی ضروری چیز ہے اور خدا کا ایسا ضروری حکم ہے کہ جو شروع سے چلا رہا ہے۔ زکوٰۃ کی جو افادیت ہے اور اس کی افادیت کے جو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے مالی نذرانے کو خدا کی رضا کے لیے پیش کرتا ہے کہ تیرا حکم ہے میں اس کو تیرے بندگان غربا پر، تیرے غریب بندوں پر، حاجت مند بندوں پر میں خرچ کر رہا ہوں۔ مال ہے تو تیرا ہی ہے، جان ہے تو تیری ہی دی ہوئی ہے، اور یہ مال دیا ہوا ہے یہ بھی تیرا ہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے تذلل کا اظہار کر رہا ہے، اپنی محتاجگی کا ظاہر کر رہا ہے کہ میں خود کچھ نہیں ہوں، یہ مال یہ میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جیسے کہ قارون نے کہا تھا کہ میاں یہ زکوٰۃ کا حکم کہاں سے لے آئے، اس میں تمہیں کیوں ادا کروں، یہ تو میرا ہنر ہے، یہ تو میری محنت ہے جو اتنا مال جمع ہو گیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ بے وقوف، یہ تیرا ہنر نہیں ہے، بڑے بڑے ہنرمند، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، انہیں کوئی نوکری نہیں مل رہی، انہیں کوئی ملازمت نہیں، اور بالکل معمولی بلکہ بے وقوف جن کے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ خود ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال و متاع موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ علم اور ہنر سے اگر دولت آ جایا کرتی تو جتنی ڈگریوں والے ہیں وہ دولت سے، پیسے سے محروم نہ ہوتے، خودکشی نہ کرتے۔ بڑے بڑے ڈگریوں والے خودکشی کر رہے ہیں، یا آئے دن اخبارات میں اور ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں، مالی پریشانیوں سے دوچار ہو کر۔ معلوم ہوا کہ علم اور ہنر یہ کوئی بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ تو ایک طرف تو بندہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں خود کچھ نہیں ہوں، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے، اگر تو سارے کا حکم دے وہ بھی روا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ورنہ وہ کہتا کہ سارا کا سارا مال دو، ہمیں چون و چرا کی گنجائش نہ ہوتی، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اگر وہ یہ کہے کہ سارا کا سارا مال میرے نام پر تم خرچ کر دو،
تو بیجا نہیں ہے، روا ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، مالک الملک ہے، مالک الکل ہے، لیکن یہ اس کی رحمت، بالائے رحمت، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنی ضرورتوں پر بھی رکھو، دیا ہوا میرا ہے، لیکن تم اپنی ضرورتوں پر، اپنے بال بچوں پر، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، کنبے والوں پر، ان کے لیے بھی رکھو، اور ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں میں نے مدات متعین کیے ہیں اور جو شیڈول بنایا ہے کہ زکوٰۃ کو تمہیں ان پر خرچ کرنا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، اسی طرح سے عاملین ہیں، غارمین ہیں، اسی طرح سے گویا فی سبیل اللہ ایک مد ہے، اور اسی طرح جو یہ 8 مد اللہ نے مقرر کی ہیں، یہ جو شیڈول بنایا ہے جس کی تفاصیل فقہ کے اندر موجود ہے، تفاصیل اس کے اندر پورا کہ کس پر، کس جانور پر گویا کس طرح زکوٰۃ فرض ہوگی، کھیتی میں کس طرح ہوگی، اگر پانی آسمان سے آ رہا ہے اور آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑ رہا تو اس کی مقدار کیا ہوگی، اور اگر اس کے لیے آپ نے ٹیوب ویل لگوائے ہیں، آپ کو بجلی کا خرچہ دینا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے کس طرح جو ہے اس کا زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم بنایا جائے گا، یہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ تو ایک طرف تو بندہ عاجز اپنی عاجزی کو، درماندگی کو، احتیاج کو ظاہر کرتا ہے اور اطاعت کے لیے سر جھکا دیتا ہے کہ پروردگار میں تیرے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں، یہ مال سب تیرا ہے، تو نے حکم دیا صرف 2.5%، 2.5، صرف 2.5% کہ میرے نام پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض اور واجب ہے، اور 97.5% آپ اپنی ضرورتوں پر رکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ جو 97.5% ہیں، ان میں سے بھی اگر آپ خرچ کریں میرے نام پر تو جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا آپ کو اجر ملے گا، جتنا آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی دولت کو دین کے کاموں میں خرچ کریں گے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا، جو اس دن کام آئے گا جس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اس کار خیر کے جو بندہ دنیا میں کر جائے۔ تو یوں تو 97.5% میں بھی مدات موجود ہے، لیکن وہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، وہ استحباب کے درجے میں ہے، لیکن یہ 2.5% یہ تو فرض اور واجب ہے، یہ تو فرائض اسلام میں داخل ہے، یہ تو گویا جو اسلام کے شعائر ہیں جن پر اسلام کھڑا ہوا ہے، ان جو پلر اسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کے بعد جو یہ 4 پلر اور ستون اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ تو ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ بہرحال ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو زکوٰۃ کا یہ ہے کہ غریب کی مدد ہو رہی ہے، جو حاجت مند ہیں وہ آپ کے پاس سے فیض یاب ہو کے جا رہے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بیواؤں کے مساری پورے ہو رہے ہیں آپ کی زکوٰۃ سے، جو یتیم بچے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جو مدارس، ہزاروں ہزار مدارس ملک میں اور بیرون ملک میں قائم ہیں، وہ اسی زکوٰۃ کے سسٹم پر قائم ہیں کہ اہل اسلام کی زکوٰۃ سے یہ دینی جو قلعے ہیں یہ قلعے محفوظ اور مستحکم ہو رہے ہیں اسی زکوٰۃ کی بنیاد پر۔ تو یہ جو مداد ہیں ان میں گویا اس سے فائدہ غریبوں کو ہو رہا ہے، یتیموں کو ہو رہا ہے، بیواؤں کو ہو رہا ہے، جو مدارس کے طلبہ ہیں، جو دین کے داعی بن کے نکلتے ہیں، جو دین کے پیامبر بن کے نکلتے ہیں، جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو گویا کھیپ تیار ہوتی ہے، ان مدارس میں سلامتی کے پیامبر، سلامتی کا پیغام پہنچانے والے، اسلام سلامتی سے بنا ہے، مذہب ایمان امن سے بنا ہے، یہ تو ایمان کے پیغمبر ہیں،
یہ تو سلامتی کے پیغمبر ہیں، اور پیام پہنچانے والے اور دعوت دینے والے ہیں۔ ناظرین، تو اس زکوٰۃ سے جو طلبہ تیار ہو رہے ہیں، اسلام کے داعی بن کر اسلام کی دعوت کو عام کرنے والے، ان کو فیض پہنچ رہا ہے آپ کی زکوٰۃ سے، اس 2.5% سے۔ بیواؤں کی مدد ہو رہی ہے، یتیم بچوں کے سر پر گویا ان کے جسموں پر کپڑے اور ان کے سر پر آپ گویا ہاتھ رکھ رہے ہیں اس زکوٰۃ کے پیسے سے۔ یہ مدات جو مقرر کی ہیں شریعت نے، تو شروع اسلام سے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ پچھلی تمام شریعتوں میں زکوٰۃ کا سسٹم قائم رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے یہاں زکوٰۃ مل رہی ہے، اور مکی دور سے جبکہ اسلام طلوع ہوا ہے غار حرا میں، اور پہلی آیتیں آپ لے کر آئے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد جو بعد جو سورت سب سے مکمل نازل ہوئی ہے سورہ مزمل، مکی دور کی بالکل ابتدائی سورت ہے، اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ سورہ لقمان اسی طرح سے، اور گویا دوسری صورتیں، ان تمام میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ ہاں، تفصیلی احکام وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے 13 سال کے بعد، بلکہ 1.5 سال مدینہ منورہ میں قیام کے بعد تفصیلی احکام آئے کہ کس جنس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، کس طرح ہوگی، اور اس کی شکل کیا ہوگی۔ تو دوسرا گویا اس کا رخ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، غریب فیضیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اس کا رخ یہ ہے زکوٰۃ کا کہ مال آپ کا جو 97.5% باقی رہا، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کی تطہیر اور اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ آپ ان کے مال سے آپ ان کو زکوٰۃ لیں، یہ زکوٰۃ کا دینا ان کو مزکہ بنا دے گا، ان کا تزکیہ کر دے گا، ان کی تطہیر کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے اور کثیر و وافر مقدار میں ہے، وہ مال ہر طرح کی آلائش سے گویا پاک و صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ زکوٰۃ دینے والا من موتۃ سوء، بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے، بری موت سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب بری موت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ گویا اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، بے کلمے کے وہ دنیا سے نہیں جاتا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کو دنیا والے بری موت کہتے ہیں، اس سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، باقی مال کی، اور صاحب مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کے ذریعے بہت سارے سماجی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اسلام نے اگرچہ یہ بھی کہا ہے کہ آپ سونے اور چاندی کو جوڑ جوڑ کر نہ رکھیں، اور جو جوڑ جوڑ کر رکھ رہے ہیں ان کے لیے جہنم کے عذاب کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن اس سونے اور چاندی سے مراد وہی ہے کہ جس میں زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دی گئی، پھر کتنا بھی سونا اور چاندی آپ کے پاس ہے، کتنا بھی مال و متاع موجود ہے، آپ کتنے بھی بڑے امیر کبیر ہیں، وہ اس شق سے محفوظ ہے،
وہ اس کیٹیگری میں پھر نہیں آتا، اس سزا کا گویا مستوجب نہیں ہوتا، وہ سزا اس پر لاگو نہیں ہوتی جو قرآن نے کہی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے سینت سینت کر رکھ رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کی گویا ان کو اطلاع دے دو، خبر کر دو کہ ان کو جہنم میں گویا جلایا جائے گا اور داغ دیے جائیں گے۔ یہ اسی مال پر ہے، اسی سونے اور چاندی پر ہے جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہماری جو سنہری تاریخ ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، رسول اللہ کے تیار کردہ شاگرد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ گویا جو آپ کا پروڈکٹ ہے، جن کو آپ نے تیار کیا ہے، صحابہ کرام، جن کی تعریف سے قرآن بھرا پڑا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کلم وعد اللہ الحسنی، کل کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ بشارتیں نقل کر رہا ہے کہ ادنا سے ادنا درجے کے صحابی بھی وہ جنتی ہے، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان تمام صحابہ میں جو کریم ہیں، عشرہ مبشرہ، جو ٹاپ پر ہیں، جو 10 ٹاپ ہیں، جو 10 گویا سب سے اونچے درجے کے صحابی کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام لے کر کے تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، سعید ابن زید تم جنتی ہو، سعد ابن ابی وقاص تم جنتی ہو، عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو، طلحہ ابن عبید اللہ تم جنتی ہو۔ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر فرمایا کہ تم جنتی ہو، ورنہ ایسے صحابہ تو بہت سارے ہیں جن کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، تم جنتی ہو۔ ملا علی قاری نے اور دوسرے محققین نے، محدثین نے 100 سے زیادہ صحابہ کی لسٹ گویا دی ہے اپنی تصانیف میں، نام بنام، جن میں بہت ساری شخصیتیں ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، فلاں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ لیکن یہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ ان 10 کو آپ دیکھیں، ان کی اکثریت صاحب مال، صاحب اصحاب ثروت، متمولین، پیسے والے، دولت مند، حضرت ابو بکر کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، حضرت عثمان جن کا لقب ہی غنی ہے، سعد ابن ابی وقاص کو دیکھیے، عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیے، حضرت طلحہ کو دیکھیے، یہ تمام کے تمام ان 10 کے اندر جو بڑی تعداد ہے وہ ان کی ہے جن کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیے، ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی میراث، ان کا ترکہ جب تقسیم ہوتا ہے ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں، تو یہ آتا ہے کہ جس کلہاڑے سے پتھر توڑا جاتا ہے اس کو لایا گیا اور سونے کو توڑا گیا اس کلہاڑے کے ذریعے۔ آپ سوچئے کہ کس قدر سونا ہوگا، جبکہ وہ صحابی ہیں، صحابی نہیں بدری ہیں، بدری نہیں ان میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر گویا بشارت دی۔ یہ وہ ہیں عبد الرحمن ابن عوف جن کے کئی گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے اور حضرت فاطمہ کے لیے بھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ایک مکان کو لیا گیا تھا، حضرت فاطمہ، حضرت علی کے پاس تو گویا کچھ نہیں تھا، شادی ہوئی تو اس کے لیے پیسہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے گویا جمع کیا، اور اسی طرح جب گھر کا مسئلہ آیا تو کہا گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ایک مکان لے لیں اے اللہ کے نبی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے ہی ان سے کئی مکان لے چکا ہوں، مجھے شرم آتی ہے بار بار کہتے ہوئے،
ان کو پتہ چلا تو وہ دوڑے ہوئے آئے. بہرحال حضرت فاطمہ کو انہوں نے ایک مکان دیا. اس مقام کے ہیں لیکن دولت اس قدر ہے کہ کلہاڑے سے گویا ان کے مال کو توڑا گیا. معلوم ہوا کہ دولت کا ہونا کوئی قابل مذمت نہیں ہے. دولت اگر آپ کی جیب میں ہے, لاکھوں کروڑوں بینک بیلنس ہے, کوئی قابل مذمت نہیں, لیکن دل کے اندر یہ دولت نہ ہو, حب مال نہ ہو, حب جاہ نہ ہو, اس کی منائیدی ہے, اس کی ممانعت ہے کہ دل کی محبت دل کے اندر نہ ہو. بلکہ گویا مال کی محبت وہ دل کے اندر نہ ہو. مال ہے جیب میں ہے, مال ہے بینک میں ہے, دل کے اندر وہ اس کی محبت سمائی ہوئی نہیں ہے, وہ قابل قدر ہے. جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اس پیسے سے آپ اپنی ضرورتیں پوری کریں, اپنے اہل و عیال کی پوری کریں, رشتہ داروں کی پوری کریں. کوئی اس کے لیے منائیدی نہیں ہے, کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے. بہرحال یہ زکوٰۃ کی ایک اہمیت اور افادیت ہے کہ ایک طرف بندہ اللہ کے حضور نیاز مندانہ اپنے مال کو پیش کرتا ہے اور دوسری طرف بندگان خدا کو بھی فیض یاب کرتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ گویا وہ اپنے مال کی حفاظت اور تطہیر کا ذریعہ بھی بناتا ہے. اس زکوٰۃ کے ذریعے میں درخواست کروں گا اپنے ان تمام بھائیوں سے جن کو اللہ نے دیا ہے اور نوازا ہے کہ اس مقام پر خاص طور سے غریبوں کا خیال رکھیں, اہل مدارس کا خیال رکھیں, یتیموں کا, مسکینوں کا, اسی طرح سے جو مداح ہیں ان کا خیال رکھیں اور اجر عظیم کے مستحق ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں